بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الآثار میں یہ باب قائم کیا، باب رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ، کہ نماز کے شروع میں ہاتھوں کا اٹھانا کہاں تک اٹھائیں گے، کہاں تک اٹھائے جائیں گے۔ نماز کے شروع میں جو تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا ہے، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کندھوں تک اٹھائے جائیں یا کانوں کے برابر تک اٹھائے جائیں، کہاں تک اٹھائے جائیں۔ اور ایک نقطہ نظر اہل علم کا یہ بھی ہے، وہ مطلق اٹھانے کا ہے، آگے حد کوئی نہیں ہے، کندھوں تک ہے یا کانوں تک ہے، مطلق وہ کہتے ہیں بس اٹھانا۔ یہ تین جو ہے نا نقطہ نظر بیان کیے ہیں، اور اہل علم کا جو بھی نقطہ نظر ہے تینوں کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں۔ حضرت امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلی حدیث پاک ذکر کی، اپنے اسلوب تحریر کے مطابق جو ہے وہ شرح معانی الآثار کے اسلوب میں شروع میں جو احادیث مبارکہ اور موقف بیان کرتے ہیں، وہ احناف کا یا امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا موقف نہیں ہوتا، جو اپنا موقف ہوتا ہے، احناف کا موقف ہوتا ہے، اس کو آخر میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی حدیث پاک جو ہے ایک اہل علم کا نقطہ نظر کے دور پہ بطور دلیل پیش کی ہے، پھر دوسرے اہل علم کا جو نقطہ نظر ہے اس پہ احادیث مبارکہ پیش کی ہے، پھر آخر میں جو احناف کا نقطہ نظر ہے اس کے متعلقہ جو روایات امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی ہیں، آپ نے ان روایات کو ذکر کیا ہے نا۔ ہمارا تو حال اور ہے نا، ہم نے تو کتاب سے پڑھ لیتے ہیں جی فلاں کی کتاب میں ہے، لیکن یہ جو محدثین کرام تھے یہ کتاب سے تو نہیں پڑھتے تھے نا، ان کے پاس تو حدیث پہنچتی پورا سلسلہ سند ہے نا، اس پورا سلسلہ سند کو یاد رکھتے ہیں، ایک حدیث کسی سلسلہ سند سے، دوسری کسی اور سے، تیسری کسی اور استاد سے، وہ پھر سارا سند کا سلسلہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ ان تک جو تھا وہ اس کو یاد رکھتے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے۔ حضرت امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے، جس میں آخری راوی حضرت سعید بن سمعان جو زراقیین کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ فرماتے ہیں داخل علینا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے تو انہوں نے یہ فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة رفع یدی مدا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے آپ ہاتھوں کو اٹھاتے، مدا اونچا کرنا، صرف اونچا کرتے اٹھاتے تھے۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ امام طحاوی صاحب قال ابو جعفر چونکہ امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے نا، امام طحاوی صاحب فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان الرجل يرفع يديه اذا افتتح الصلاة مدا ولم يوقتوا في ذلك شيئا۔ آپ فرماتے ہیں اہل علم کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آدمی جب نماز شروع کرے تو ہاتھوں کو اٹھائے، ہاتھوں کو وَلَمْ يُوَقِّتُوا فِي ذَلِكَ شَيْئًا، انہوں نے اس میں کوئی چیز معین نہیں کی ہے۔ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیان کی ہے، اس حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اہل علم بنیاد بناتے ہیں، کہتے ہیں حدیث پاک میں مطلب اٹھانے کا تو ذکر ہے، آگے کوئی حد بندی نہیں ہے، کہاں تک اٹھایا جائے، بس اٹھانا ہے، اٹھا دیا جائے تو یہ سنت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ کون اہل علم ہیں جن کا یہ نقطہ نظر ہے؟ حاشیے میں لکھا ہے، امام عینی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اراد بالقوم ہؤلاء العراقیین من اصحاب مالک و احمد فی روایہ، جو عراقی لوگ تھے امام مالک رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے، ان کے پیروکاروں میں سے، ان کا نقطہ نظر، اور ایک روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی روایت یہ ملتی ہے، لیکن ائمہ اربعہ میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے، امام مالک صاحب کے بھی آگے پیروکاروں کا ہے نا، ان کے صاحب کا، ان کے شاگردوں کا، شاگردوں کے شاگردوں کا، ان کا نقطہ نظر ایسا بنا ہاں، لیکن امام احمد صاحب کی ایک روایت جو ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث پاک کو دلیل لیا، وخالفهم فی ذلک آخرون،
دیگر کچھ اہل علم ہیں انہوں نے اس کی مخالفت کی، وہ کہتے ہیں نہیں حد بندی ہے، ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے، کہاں تک اٹھانا سنت ہے؟ یہ کہتے ہیں بل ينبغي لا ان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، کہتے ہیں مناسب یہ ہے کہ ہاتھوں کو اٹھائے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر، یہاں تک کہ کندھوں کے برابر تک جو ہے نا ہاتھوں کا اٹھانا، یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے۔ یہ کون لوگ ہیں اہل علم؟ محمد بن سیرین ہیں، حضرت محمد بن سیرین، حضرت ابن ابی ذئب اور سالم بن عبداللہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، امام اسحاق رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان بزرگوں کی یعنی عام ائمہ ثلاثہ، تینوں ائمہ اکرام جو ہیں ان کی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اٹھانا بھی ہے اور کندھوں کے برابر۔ ان کی جو دلیل بنتی تھی حدیث پاک امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تک، جس کے آخری راوی حضرت مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت لیتے ہیں کہ انه كان اذا قام الى الصلاة المکتوبہ کبر ورفع یدیہ حسب منکبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرض نماز کے لیے آپ اٹھتے ارادہ فرماتے، تکبیر کہتے اور ہاتھوں کو بلند فرماتے حسب منکبیہ، کندھوں کے برابر۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث پاک بھی ایک اور سند کے ساتھ لے کر ہے، جس کے آخری راوی حضرت سالم صاحب کے والد گرامی۔ کون ہے سالم صاحب کے والد گرامی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاة یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع فرماتے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر فرما لیتے۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی جو ہے نا ذکر کیا مثلہ، اسی کی مثل۔ اسی طرح اگلی ایک اور سند کے ساتھ جس کی آخری راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے سالم بن عبداللہ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تھے ہاتھوں کو اٹھاتے کندھوں کے برابر، تو میں نے ان سے پوچھا اس بارے میں، حضرت سالم بن عبداللہ صاحب سے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ کرتے دیکھا، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما آگے کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ اور ایک اور بھی حوالہ ان کے پاس ہے کندھوں کے برابر اٹھانے کا، جس کے آخری راوی حضرت حمید، حضرت محمد بن عمر بن عطا صاحب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی سے سنا، آپ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جماعت میں تھے، جن میں حضرت ابو قتادہ صاحب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو حمید سعیدی صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے گروہ میں جماعت میں یہ کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا لیما، کیا وجہ ہے، کس وجہ سے آپ زیادہ جانتے ہیں؟ ہم بھی تو ساتھ ہی رہے ہیں نا۔ تو فواللہ ما كنت اکثرنا له تبع ولا اقدمنا له صحبہ، ہے ابو حمید سعیدی صاحب کیسے آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم آپ ہم سے زیادہ نہ تو حضور کے پیروکار ہیں، نہ ہی زیادہ پرانے صحابی ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہی، ہم بھی آپ کے ساتھ۔ پتہ چلتا ہے نا کہ ابو حمید سعیدی صاحب کا کہنا اور دیگر صحابہ کرام کا کہنا اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ اچھے کام پہ فخر ہونا چاہیے، اچھے کام پہ اتنی اعلیٰ نسبت ہے حضور علیہ السلام کی صحبت، صحابیت کا شرف اس درجے اور مرتبے تک پہنچتا ہے جس درجے تک دنیا کے سارے غوث کتب ابدال بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا شرف ہے، ایک لمحہ کے لیے حالت ایمان سے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسر آ جائے تو آدمی کو بہت بڑا مرتبہ اور مقام مل جاتا ہے۔ اس پہ مطلب ابو حمید سعیدی صاحب اپنی جگہ پہ نازاں تھے، جن سے بات کر رہے تھے وہ بھی تو صحابہ ہی تھے نا، انہیں بھی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہے، ہم بھی آپ جیسے ہی ہیں، ہمیں بھی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہے، آپ کو ہم سے بڑے یا پرانے نہیں ہیں۔ فقال بلا، ابو حمید سعیدی صاحب کہنے لگے کیوں نہیں،
مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ اچھا باقی ان صحابہ کرام نے کہا فَآرِد، اچھا آپ نماز کا طریقہ پیش کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانا ہے، جس کا آپ علم رکھتے ہیں، آپ بیان کریں۔ تو انہوں نے فرمایا، ابو حمید سعیدی صاحب رضی اللہ تعالی نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھوں کو اٹھاتے تو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، فرماتے ہیں فقالوا جميعا صدقت هكذا كان يصلي۔ باقی جو صحابہ کرام ان کے سامنے موجود تھے انہوں نے کہا ابو حمید سعیدی صاحب آپ نے ٹھیک کہا ہے، آپ نے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی نماز ادا پڑھا کرتے تھے۔ امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ احادیث مبارکہ اپنی سند کے ساتھ ذکر کر کے فرماتے ہیں فذهب قوم الى هذا، اہل علم کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے۔ وہ جماعت کون ہے؟ جن کا پیچھے بھی ذکر ہو گیا، جن میں ائمہ ثلاثہ ہیں۔ فقالوا، یہ کہتے الرفع فی التکبیر فی افتتاح الصلاۃ، نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت جو اٹھانا ہے ہاتھوں کا وہ کندھوں تک پہنچ رہے ہوں، ولا یجاوزان، اور کندھوں سے اوپر تجاوز نہ کر رہے ہوں، کندھوں سے اوپر تجاوز ہے انہوں نے ان احادیث مبارکہ سے دلیل بنائی ہے۔ واحتجوا فی ذلک بہذہ الآثار۔ تو اب یہ دو طرح کی روایات آ گئی، ایک آپ نے پہلے پڑھ لی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں مطلق اٹھانے کا ذکر تھا، ایک آپ باقی بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایات پڑھی ہیں جس کے اندر کیا ہے کندھوں کے برابر تک ہے۔ تو امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان پہ کچھ تبصرہ کرتے ہیں، پھر آخر میں فقہائے احناف رحمہ اللہ نے جن احادیث مبارکہ کو دلیل بنا کر یہ کہا کہ نماز کے شروع میں جو ہاتھوں کا اٹھانا ہے وہ کندھوں کے برابر نہیں ہونا چاہیے، وہ کانوں کی لو تک پہنچ رہے ہوں انگوٹھے، اس پر جو دلائل ہے وہ آگے ذکر کریں گے۔ تو امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث ابو ہریرہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک غیر مخالف، لہذا وہ اس کی مخالف تو نہیں ہے، وہ اس کی مخالف تو نہیں ہے، اس میں مطلق اٹھانے کا ذکر ہے، اٹھانا کندھوں تک بھی ہو سکتا ہے تو اٹھانا کانوں تک بھی ہو سکتا ہے، ہاں کیونکہ ان میں ذکر یہ ہے کہ صرف اٹھانا، اس میں فلیس فی ذالک ذکر المنتہی بذالک المد الی ای موضع ہوا، انتہا کا ذکر نہیں ہے۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلی پڑھی ہے، اس میں انتہا کا ذکر نہیں ہے، مطلق اٹھانے کا ذکر ہے کہ ہاتھوں کو اٹھایا، آگے یہ نہیں کہاں تک اٹھایا، وہ لہذا ہمارے خلاف ہو سکتی ہے، وہ تو خلاف نہ بنی، تو کہتے ہو سکتا ہے کہ وہ کندھوں کے برابر ہو، اور وقد يحتمل ايضا ان يكون ذلك الرفع قبل الصلاه للدعاء، ایک احتمال امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ صاحب رضی اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھاتے تو وہ تکبیر تحریمہ کے لیے نہیں، محض دعا کے لیے، نماز کے شروع میں ہو سکتا ہے آقا حضور علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں، اور نماز کے شروع میں بھی دعا کرنا منع تو نہیں ہے نا، بعد میں بھی دعا ہو سکتی ہے تو پہلے بھی ہو سکتی ہے دعا۔ تو امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے، احتمال ہے کہ یہ اٹھانا نماز پہ دعا کے لیے ہو، پھر اس کے بعد نماز کے لیے تکبیر کی ہو، تو تکبیر کے وقت جو ہاتھوں کا اٹھایا ہو وہ کندھوں تک کی ہو، جو کندھوں والی حدیثیں ہیں نا ان کے ساتھ ابھی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ پھر یہ ہے کہ یہ جو اٹھانا ہے یہ نماز کے لیے دعا کے لیے ہو سکتا ہے، یہ شروع میں صرف دعا کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں جن لوگوں نے حدیثیں پڑھ کے ضد اختیار کر لی نہیں صرف یہ کرنا ہے دوسرا نہیں کرنا، ان کو بھی دیکھنا چاہیے، پھر حدیث کی کتابیں پڑھے، ادھر تو محدثین کرام کا نقطہ نظر یہ ملتا ہے کہ نماز کے شروع میں اگر کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے اس میں کوئی کبات نہیں ہے، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھانے کو معمول کر دیا امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ صرف دعا کے لیے اٹھا لیتے تھے، لہذا کسی وقت بھی دعا کرنی ہو اور دعا کے لیے ہاتھوں کا اٹھانا ہو تو کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں۔ تو بعض لوگ تو فرض نماز کے بعد بھی دعا کرتے وقت کہتے ہیں دعا کر لیں ہاتھوں کو نہ اٹھائیں، عجیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی نہیں مانگنے دیتے، مانگنے کے جو آداب احادیث مبارکہ میں آئے ہیں رفع یدہ کے آئے ہیں، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو اٹھا کے مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں
ایک حدیث شریف میں تو آتا ہے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اس کو خالی موڑوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی نہیں رکھتا. اتنا اٹھانے کی اہمیت ہے. لیکن کچھ لوگوں نے علم کی باتیں کر کے امت کو فیض سے برکت سے محروم کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہر وہ حرکت کرنی ہے, وہ کام کرنا ہے جس سے لوگ فیض و برکت سے محروم ہو جائیں. ہاتھ اٹھانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا کہ میری بارگاہ میں اٹھائے ہیں, میری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ فضل و رحمت عطا فرمائے گا. بہرحال ایک احتمال امام طحاوی صاحب کہتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث ابو ہریرہ علی الرفع عند القیام للصلاۃ للدعاء, نماز کے شروع میں نماز کے ارادے کے لیے, نماز کے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کا ارادہ فرماتے اٹھتے تو آقا حضور علیہ السلام دعا فرما لیتے. کوئی بھی نیک کام کیا جائے تو اس کے شروع میں بھی دعا کی جا سکتی, یا اللہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو قبول فرما, پایا تکمیل تک خیریت سے پہنچا. آخر میں بھی دعا کرتے ہیں. باقی جگہ پہ لوگ کر بھی لیتے ہیں, اپنا مکان بنانا ہو یا کوئی ادارہ بنانا ہے تو شروع میں بھی لوگ دعا کرتے ہیں. تو اور کسی جگہ پر بھی دعا کی جائے تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے. باقی رہ گیا معاملہ حدیث علی اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا. ان کے اندر یہ تھا نماز کے شروع کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا ہے, تو کہتے ہیں کہ اگر حدیث ابو ہریرہ کو صرف جو ہے نماز سے پہلے دعا کے لیے اٹھانے پر معمول کر لیا جائے اور مولا علی پاک اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کو لے لیا جائے کہ یہ نماز کے شروع میں تکبیر تریمہ کے وقت ہاتھوں کا اٹھانا جو کندھوں تک ہے, تو پھر ان ساری حدیثوں میں کوئی تضاد کوئی تضاد نہیں آئے گا. ابھی دو نقطہ نظر تھے, اہل علم کی دو جماعتیں تھیں, ان کے جو احادیث مبارکہ دلیل بنتی تھی ان کو امام طحاوی صاحب نے اپنی سند کا ذکر کر کے ان کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ ان کا تضاد ختم کیا, ان کا تضاد ختم کیا ہے. اپنے دلائل نہیں دیے, ابھی جو دلائل فقہائے احناف کے بنتے ہیں وہ آگے دیے. فرمایا وخالف فی ذلک آخرون, اور اہل علم ہیں انہوں نے ان پہلے دونوں گروہ کی مخالفت کی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ عطا بن ابی رباح ہیں, ابراہیم نخعی ہیں, ابو میسرہ صاحب ہیں, وہب بن منبع, ابو حنیفہ, امام یوسف, امام محمد, امام احمد, ایک روایت امام مالکیہ کی جماعت بھی ہے. اب یہ گویا کہ احناف ہیں, فقہائے احناف, اور ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور اسی طرح یہ مالکیہ کی ایک جماعت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا نقطہ نظر بھی یہی بنتا ہے کہ ترفع الایدی فی افتتاح الصلاۃ حتی یحاذی بها الاذنان, کہتے ہیں کہ نماز کے شروع میں ہاتھوں کو اٹھایا جائے یہاں تک کہ ہاتھ کانوں کے برابر ہو جائیں, یہاں تک کہ ہاتھ کانوں کے برابر ہاتھ ہو جائیں. نماز کے شروع میں جو ہاتھوں کا اٹھانا ہے یہ سنت ہے. اس پہ باقاعدہ طور پہ فقہائے احناف کے پاس دلائل ہیں احادیث نبویہ سے. محض رائے نہیں ہے, روایت ہے, رائے نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حنفیوں کے پاس رائے ہوتی ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کی رائے نہیں ہوتی, روایت ہوتی ہے. جو رائے ہوتی ہے وہ بھی روایت کے مطابق ہوتی ہے. تو اس کو باقاعدہ طور پہ امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا, جس کے آخری راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کبر لافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون ابہامہ قریبا من شحمۃ اذنیہ, او کما قال, فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے شروع میں تکبیر کہتے ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابہامہ کیا ہے, انگوٹھے, آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب, کانوں کے لو کے قریب پہنچ جاتے. دیکھو یہ تو باقاعدہ طور پہ حدیث پاک میں ہے جو فقہ حنفی کا نقطہ نظر ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب پہنچیں, یہ تو حدیث پاک ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ہے جس کو حضرت براء بن عازب صاحب رضی اللہ تعالی روایت کیا. اسی طرح روایت حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آئی ہے وہ فرماتے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین یکبر للصلاۃ یرفع یدیہ حیال اذنیہ, کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نماز کے لیے تکبیر کہتے تو کانوں کے برابر ہاتھوں کو اٹھاتے. کہاں تک ہاتھوں کو اٹھاتے؟
آگے تیسری حدیث پاک حضرت عاصم بن کلیب سے آئی ہے اسی سند کے ساتھ کسی کی مثل، یعنی جس کے اندر یہی ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو کانوں کے برابر اٹھاتے ہیں۔ آگے چوتھی روایت آخری راوی مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی مثلا ہوا، ان سے بھی ہاں، صرف اتنا اس میں اضافہ ہے حتی یحاذی بہما فوق اذنیہ، اس کے اندر یہ ہے کانوں کے اوپر تک بھی، کانوں کے اوپر تک کا بھی ذکر ہے۔ آگے اس کا بھی جواب اس میں وضاحت کروں گا۔ اگلی روایت کے راوی ابو حمید سعیدی صاحب ہیں، ادھر بھی ابو حمید سعیدی صاحب کی روایت تھی نا، ادھر ابو حمید سعیدی صاحب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے یہ کہا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اس کے اندر ذکر کیا کان اذا قام الى الصلاۃ کبر ورفع یدیہ حذاء وجہہ، کیا لفظ ہے؟ حذاء چہرے کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے کے برابر، چہرے کے اب یہ پر کندھوں کے برابر سے اوپر چہرہ ہوتا ہے نا، چہرہ کندھوں سے اوپر ہوتا ہے، لہذا اس حدیث پاک سے بھی پتا چلا جو پانچویں حدیث پاک ہے جس کے اندر کیا ہے بھئی چہرے کے برابر۔ امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ احادیث مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں جن میں یہ ذکر ہے کہ کہاں تک اٹھائے، ایک تو حدیث ابو ہریرہ ہے نا، اس کے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں، اس کے اندر تو مطلق اٹھانے کا ذکر ہے، وہ کسی کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اچھا، جو دیگر اہل علم کے پاس ہی کندھوں کے برابر اٹھانے کا، اور ادھر آگے چہرے کے برابر، آگے کانوں کے برابر، کانوں کے اوپر، اب یہ جو حد بندی ہے کندھوں کے برابر ہے یہ چہرے کے برابر ہے، ان احادیث مبارکہ کو کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر یہ آیا کہ کہاں تک اٹھائے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں ہم نے جب دیکھا نا مزید وضاحت کے لیے اردنا ان ننظر ای ہذین المعنیین اولا یقال، کون سا معنی زیادہ صحیح ہوگا؟ کہتے ہیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے کانوں کے برابر، اذا کبرا جب تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ جب ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا سَجَدَ جب سجدہ کرتے، تو یہ ذکر کیا اس سے ماشاء اللہ۔ پھر کہتے ہیں میں آقا حضور علیہ السلام کو دیکھا، پھر اگلے سال میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو دیکھا صحابہ کرام کو عالم الاقیسا والبرانس، کمبل تھے اور اوپر جو ہے نا لوئی اور چادریں لی ہوئی تھی سردی کی وجہ سے، کہتے فکانو یرفعون ایدیہم فیہا، تو وہ ہاتھوں کو اٹھا رہے تھے، اس اوپر چادر اور کمبل ہوتے بھی ہاتھوں کو، جو راویوں میں شریک راوی ہیں نا وہ کہتے ہیں، اس حدیث کے راویوں میں شریک ہے نا جو یہ وائل بن حجر والی ہے، وہ کہتے ہیں اشارہ کیا سینے تک اٹھا رہے تھے، پہلے سال میں جب آیا پہلے تو کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے، پھر آگے آئے تو کیا ہے بھئی سینے تک اٹھاتے۔ وائل بن حجر صاحب نے حدیث کی پاک کے اندر یہ خبر دی کہ صحابہ اکرام کا اٹھانا کندھوں کے برابر تھا، انما کانا یہ اس وجہ سے لأن ایدیہم کانت حینئذ فی ثیابہم، جو کندھوں تک اٹھاتے تھے وہ سردی کی وجہ سے اوپر چادر کمبل ہونے کی وجہ سے تھا، جب کوئی عذر ہے نا عذر کی وجہ سے مسئلہ بدل جاتا ہے، سردی ہے چادر کمبل لیا ہوا ہے ہاتھوں کا باہر نکالنا دشوار لگتا ہے تو چادر کے اندر ہی اٹھائے جہاں تک اٹھ سکتے ہیں، چادر کے اندر سے اٹھائے تو وہ کندھے تک اٹھ سکتے تھے، صحابہ کرام کندھوں تک اٹھا رہے تھے۔ فقہ حنفی کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے کہ اگر کوئی عذر ہے چادر یا کمبل لیا ہوا ہے تو وہ میرے جہاں تک ممکن ہے اٹھائے جائیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، یہ انہوں نے دیکھا۔ اور دوسرا کیا ہے، اخبر انہم کانوا یرفعون اذا کانت ایدیہم لیست فی ثیابہم الی حذو آذانہم، جب ایک بار آئے تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو اٹھاتے تھے کہاں تک اٹھاتے؟ کانوں تک، حذو آذانہم، کہاں تک بھئی؟ کانوں کے برابر تک۔ تو امام طحاوی فرماتے ہیں فَأَعْمَلْنَا رِوَایَتَیْہِ کِلْتَیہِمَا، ہم نے تو دونوں روایتوں پہ عمل کیا ہے، ہم نے تو دونوں روایتوں پہ عمل کر رکھا ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے سردی ہے، دقت ہے، چادر لی ہے، کمبل بڑا ہے، اب وہ مطلب ہے اوپر کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس وجہ سے اندر ہی ہاتھ اٹھانے تو کندھوں کے برابر بھی ہو جائے تو ہمارے نزدیک جائز ہے، کوئی اس میں حرج ہے؟ اچھا، اگر وہ سردی چادر کمبل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، تو پھر آقا حضور علیہ السلام کے عمل مبارک کے مطابق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
کانوں کے برابر تک اٹھانا جو ہے نا یہ ہمارے نزدیک ہے، تو یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ گویا کہ دونوں احادیث مبارکہ پر عمل پایا جاتا ہے احناف کا، اور پھر اور اس کے اندر یہ بھی پایا جاتا ہے نا وَلَٰكِنَّهُمَا نَحْمِلُهُمَا عَلَى الْاتِّفَاقِ۔ امام طحاوی صاحب تو کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اتفاق پہ لے کے آتے ہیں۔ اگر یہ مطلب بیان کیا جائے وائل بن حجر صاحب نے جو بیان کیا، 1 سال میں آیا تو حضور کانوں کے برابر، ایک بار تو وہ کندھوں کے برابر، تو وہ راوی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اوپر چادریں تھی، کمبل تھا، سردی تھی، تو جب سردی ہو بارش کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے چادر کمبل لیا ہو تو پھر جو ہے وہ فقہ حنفی کے اندر بھی جائز ہے، جہاں تک ممکن ہے چادر کے اندر ہاتھ اٹھا لیے جائیں، لیکن سردی جب نہیں ہے تو اس وقت کو عذر نہیں ہے تو کہاں تک اٹھانے ہیں؟ کانوں تک اٹھانے ہوتے ہیں۔ یہ امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم تو دونوں طرح کی روایات پہ عمل کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ آخر میں فرمایا نا فثبت بتصحیح هذه الاثار ما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ما فصلنا مما فعل فی حال البرد وفی غیر حال البرد، حالت برد میں سردی کے موسم کی حالت کی بھی ہم نے بیان کر دیا، اور سردی نہ ہو تو پھر بھی دونوں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام طحاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہمارے جو فقہائے احناف ہیں، فقہائے ثلاثہ ہیں، ان کا یہ نقطہ نظر بنتا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ اٹھانے کا جو طریقہ ہے یہ اب یاد بھی رکھیں اور عمل بھی کریں۔ اٹھاتے وقت یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح اٹھایا جائے کہ ہاتھ سے نچلا حصہ کندھے کے برابر ہے، اور یہ انگوٹھا کانوں کی لو کے برابر جا رہا ہے، انگلیاں کانوں سے اوپر بھی جا رہی ہیں کچھ، تاکہ ساری احادیث مبارکہ کے عمل ہو جائے۔ یہ فقہ حنفی ہے کہ کوئی بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے عمل نہ رہے۔ اتنی محبت اور عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی بڑی ارکریزی سے، اتنی محنت شاقہ سے کوشش کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرامین مبارکہ جو ہیں ان پر عمل ہو جائے۔ اس طرح فقہ حنفی میں اٹھانے کا طریقہ بیان ہے فقہ کی کتب کے اندر کہ ہاتھ کا ہتھیلی کا نچلا حصہ جو ہے، ہتھیلی ہے نا یہ بھی، یہ کندھے کے برابر ہے، انگوٹھا کان کی لو کے تک جا رہا ہے، یہ کان کی لو ہے نا، اور پھر کچھ انگلیاں جو ہے وہ کان سے اوپر جا رہی ہیں، تو فوق اذنہ والی بات پر بھی عمل ہو جائے گا، شحمت اذنہ والی بات پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور حذا منکبہ والی بات پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور پورا ہاتھ چہرے کے برابر ہوگا، حذو وجہہ والی روایت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ گویا کہ ساری روایات احادیث نبویہ جو امت تک پہنچی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ایسا نقطہ نظر دیا، ساری احادیث مبارکہ پر عمل ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں زندگی کے آخری سانس تک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی کی اس فقہ کا پابند بنائے رکھے۔